اللہ 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 الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور میری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں، میں پھر قاری احمد علی ایک چھوٹی کلپ لے کر حاضر ہوا ہوں. بار بار خیال آتا ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے، وہ وقت بڑا عجیب و غریب ہوگا جب ہماری موت کا اعلان ہوگا اور ہم سب کو ایک نہ ایک دن قبر میں جانا ہے. اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے. قبر کا عذاب ہونا یہ حق ہے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جہنم کی آگ وہ قبر میں اتاری جائے گی، یعنی جہنم کی آگ قبر میں کبھی صبح بھی ہوگی کبھی شام بھی ہوگی. اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرماوے. بہت مشہور روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان میں جاتے بہت روتے. کسی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا تھا کہ آپ قبرستان جا کر اتنا کیوں روتے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی پیاری بات فرمائی تھی. فرمایا تھا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان القبر اول منزل من منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں میں قبرستان میں جا کر اس لیے روتا کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل، جو اس میں بچ گیا ہر منزل میں بچ گیا، جو اس میں گرفتار ہو گیا ہر منزل میں پکڑاتا چلا جائے گا. اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے. ابھی میں کچھ دن پہلے کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں ملا ہے کہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی جن کا نام ہے حضرت قاسم بن محمد، حضرت قاسم بن احمد، محمد نہیں، حضرت قاسم بن احمد رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں اکثر ایک بہت بڑے حدیث کے امام کے ساتھ رہا کرتا تھا، حضرت عبداللہ ابن مبارک. اصل مجھے ان کا واقعہ بتانا ہے، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بتانا، مگر بتانے والے حضرت قاسم بن احمد ہے. اور یہ پورا معاملہ غالباً تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں لوگ اکثر باتیں کرتے تھے کہ ان کی شہرت، ان کا فیمس ہونا، ان کا مشہور ہونا کیوں ہے؟ کیونکہ علماء تو بہت سارے دنیا میں ہیں اور جو کتابیں انہوں نے پڑھی وہ کتاب ہم نے پڑھا، وہ نماز پڑھے ہم نماز پڑھے، وہ روزہ رکھے ہم روزہ رکھے، وہ زکات دے ہم زکات دے. پھر کیا بات ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی شہرت ملی، اور شہرت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ بغداد میں حضرت عبداللہ ابن مبارک تشریف لائے تو سارا بغداد جمع ہو گیا، جس میں مرد اور پردے میں عورتیں اور بچے سب جمع ہو گئے. ہارون رشید کو جب پتہ چلا تو کہا کہ کون آیا ہے کہ جس کی وجہ سے پورا بغداد جمع ہوا. تو ہارون رشید نے اپنی ایک باندی کو بھیجا کہ باہر جا کے معلوم کرو کون آئے ہیں. تو باندی نے آ کر اتنا خوبصورت جواب دیا، کہا بادشاہ ہارون رشید بغداد کے بادشاہ آئے ہیں، بغداد کے بادشاہ آئے ہیں. تو حضرت ہارون رشید تعجب میں ہو گئے کہ بغداد کا بادشاہ تو میں ہوں، تو کون بادشاہ آیا؟ تو اس باندی نے کہا حضرت عبداللہ ابن مبارک آئے ہیں. تو ہارون رشید نے کہا وہ کیسے بادشاہ؟ کہا تو بھی بادشاہ، یعنی ہارون رشید آپ بھی بادشاہ ہے، مگر آپ سے لوگ آپ کے پیسے اور کرسی کی وجہ سے ڈرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک کے سینے میں جو قرآن اور حدیث ہے اس کے احترام میں لوگ ان کے آگے پیچھے ہوتے ہیں، تو بے تاج بادشاہ تو وہی ہو گئے نا حضرت عبداللہ ابن مبارک. تو خیر حضرت عبداللہ ابن مبارک کو شہرت ملی اور بہت شہرت ملی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہی جو بیان کر رہے حضرت قاسم بن احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ میں ایک سفر پر تھا.
اب وہ سفر پر کہتے ہیں کہ ہم رات دن ساتھ میں رہے، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا. کہتے ہیں ایک رات ایسا ہوا کہ ہم سب کھانے کے لیے بیٹھے اور ہمارے پاس جو ایک بہت بڑا چراغ تھا جس کی وجہ سے روشنی ہوتی تھی، تو وہ چراغ اچانک خراب ہو گیا یا بجھ گیا. کہتے خراب ہو گیا، بجھ گیا، اور چراغ کی مرمت میں لوگ لگ گئے اور کچھ لوگ دسترخوان کی طرف آگے بڑھے، کچھ لوگوں نے کھانا ادھر ادھر کیا. کہتے بڑی دیر کے بعد جب چراغ کی مرمت ہو گئی اور روشنی آئی، حضرت قاسم بن احمد فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن مبارک کو دیکھا، وہ ایک کونے میں اتنا رو چکے تھے، یعنی چراغ کے اندھیرے میں اتنا رو چکے تھے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر تھی. میں نے کہا ارے عجب معاملہ ہے، کچھ لوگ چراغ کی مرمت میں لگ گئے، کچھ لوگ کھانے پینے کو ادھر ادھر کرنے لگے، آپ یہاں اتنا رو رہے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا مجھے قبر کا عذاب یاد آ گیا. اگر یہ تھوڑی دیر چراغ بجھ گیا، اندھیرا ہو گیا، ہمیں وحشت ہونے لگی، ہمیں ڈر ہونے لگی، تو قبر کی رات کا اندھیرا کیسا ہوگا، پہلی رات کا اندھیرا کیسا ہوگا، اور پھر اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو ہمارا کیا حال ہوگا. یہ کہہ کر حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کھانا بھی نہیں کھایا اور پورا مجمع رات بھر روتا رہا. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حضرت عبداللہ ابن مبارک اپنی جگہ پر حدیث کے امام تھے، بلکہ امام المحدثین ان کو کہا جاتا ہے، امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے. ان کے خوف اور آخرت کا یہ حال ہے کہ عذاب قبر سے ڈر رہے ہیں. قاسم بن احمد فرماتے میں سمجھ گیا اللہ اسی کو دنیا اور آخرت میں شہرت دیتا ہے جو اللہ کے خوف سے رویا کرتا ہے، جو قبر کے عذاب سے رویا کرتا ہے. یہی حضرت عبداللہ ابن مبارک، آپ سوچو جو شخص اتنا بڑا حدیث کا امام ہو، ان کی پاک دامنی اور ان کا لوگوں کے ساتھ معاملہ کتنا پیارا معاملہ ہے کہ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک غالباً ملک شام میں تھے، وہاں ان کو کچھ لکھنا تھا تو کسی سے قلم لیا. اچھا قلم لینے کے بعد بھول میں اپنے جیب میں رکھ دیا، اپنے جیب میں لے کر وہ چلے گئے مرو. اب مرو بہت دور ہے، مرو پہنچنے کے بعد خیال آیا قلم تو میرا نہیں ہے، یہ تو ملک شام میں میں نے ایک شخص سے لیا تھا اور یہ کہہ کر لیا تھا کہ میں لکھ کر تمہیں قلم واپس کروں گا. چنانچہ آپ نے مرو سے پھر سفر کیا، مشقت والا سفر کیا، ملک شام پہنچے، اس شخص کو تلاش کیا، اس سے معافی مانگی اور اس سے قلم واپس دیا. تو جب آدمی کی دنیا کا معاملہ ایسا پیارا ہوتا ہے، آخرت کا معاملہ ایسا پیارا ہوتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے. اسی لیے ہمیں مانگنا چاہیے اللہ دنیا میں بھی بھلائی نصیب فرما دے، آخرت میں بھی بھلائی نصیب فرما دے. اس لیے یہ دعا بہت کثرت سے مانگے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا بہت مانگنا چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور یہ جو حضرت عبداللہ ابن مبارک کا ہم نے واقعہ سنا آخرت کے باب میں بھی اور دنیا کی امانت کے باب میں بھی، اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی صحیح رہنمائی عطا فرمائے اور ہم پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے بنے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.